من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں انا یصرفون کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی توحید اپنی قدرت کے ذکر کرنے کے بعد پھر وہ کفار مکہ جو قریش مکہ یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا نہیں دیکھا کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلانے کا کہ قیامت کے دن ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کی طرف نہیں آپ دیکھتے۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا بالکتاب جھٹلایا اس کتاب قرآن کو، وبما ارسلنا به اور اس وحی کو کہ ہم نے بھیجا اس کے ساتھ رسولنا اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی جنہوں نے کتاب قرآن پاک اور وحی سے مراد قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کو جٹلانے والے ان قریب جانیں گے۔ کیا جانیں گے؟ اذ الاغلال جب توق ہوں گے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل یسحبون اور زنجیریں وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ آج جو آپ سے قرآن کے بارے میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے احکامات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اصل میں اس ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا اور ان کے گلوں میں ان کی گردنوں میں جو توق ڈالے ہوئے ہوں گے اور زنجیروں میں ان کو باندھا گیا ہوگا، تو ان کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ کہاں؟ فی الحمیم کھولتے پانی میں، ثم فی النار پھر آگ میں، یسجرون وہ جلائے جائیں گے۔ یعنی وہاں پر جو پانی بھی ہوگا اس کی بھی حقیقت فی الحمیم کھولتا ہوا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حمیم اس کھولتے ہوئے پانی کا نام ہے کہ جو جہنم کے اندر جہنمیوں کی پیپ اور ریشے سے جو اب بننے والا ہے، اور جو اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی جہنمیوں کے قریب کیا جائے گا یہ ان کے چہرے کا ماس ادھیڑ کر پھینک دے گا، اتنا گرم ہوگا۔ فرمایا ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، یعنی جن کو دنیا میں اپنا معبود سمجھے بیٹھے تھے، جن کو اپنے لیے بڑی نجات کی راہ سمجھے بیٹھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ دکھاؤ کوئی تمہیں آج بچانے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔